بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وَإِذَا صَلَّى نَافِلَةً أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي آخِرِهَا صَحَّ اسْتِحْسَانًا لأنها صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها وكره الزيادة على 4 بتسليمة في النهار وعلى 8 ليلا والأفضل فيهما رباع عند أبي حنيفة وعندهما الأفضل في الليل مثنى وبه يفتى وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وطول القيام أحب من كثرة السجود فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي سنة تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس وأداء الفرد ينوب عنها وكل صلاة أداها عند الدخول بلا نية التحية وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه صلى الله على نبينا الكريم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور جب پڑھے نفل اکثر 2 رکعتوں سے جیسے 4، پس پورا کر دیا اس نے 4 رکعتوں کو اور نہ بیٹھا مگر ان 4 کے آخر میں، نافلہ کے آخر میں، درمیان 2 تو بعد فرضاں وچ تو واضح بھی واجب رہ گئے، سجدہ صاحب کرے گا تو نماز پوری ہو گئی، تم سمجھے۔ ایتھے چونکہ نفل 2 رکعتاں پوریاں ہوندیاں نے، اے بھی کی بنیا، پس قیاس فساد ہے ان کا کوئی بھی نہیں ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ قول کیا امام ظفر رحمہ اللہ نے، سنیں، اور یہ ایک روایت بھی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے، کیڑی کے فاسد ہو گئے، کی ہو گئے، اور استحسان میں یہ ہے کہ نماز یہ نفل فاسد نہیں ہوں گے، نفل فاسد نہیں ہوں گے۔ اور وہ قول ہے مصنف علیہ رحمہ کا، الا فی آخرها صح، اے قول ہے کہ صحیح ہے نفل اس کے استحساناً، کس طرح؟ استحساناً، توجہ کرے جی۔ قیاس دی باس وچ نا، او قیاس خفی نو استحسان کہندے نے، ایتھے نہیں باس آئی، نور نوار وچ انشاءاللہ ان دی باس آ جائے گی۔ ایتھے تو قیاس پڑھیا نا کلا، تے نال قیاس خفی کوئی نہیں پڑھیا جندا نا استحسان ہے کہ مقابلہ آ جائے تے قیاس جلی نو ترجیح ہے یا قیاس خفی نو جندا نا استحسان ہے، اے انشاءاللہ باس نور نوار وچ انشاءاللہ آ جائے گی، پھر اسامی چاہے گی، دھیان کرو۔ جنہیں کو گل تو سمجھ لگی، استحسان بھی قیاس ہوندا ہے، لیکن جن دی علت ذرا خفی ہوندی، غور نال سمجھ آوندی ہے۔ وجہ کی دلیل سنو، اس لیے کہ یہ 4 ہو گئی ہے صلاۃ واحدہ، یہ ساری کی بن گئی ہے، صلاۃ واحدہ بن گئی۔ ہن سنا یہ دلیل، اس لیے کہ تطوع جیسے مشروع ہیں رکعتین، اسی طرح مشروع ہیں 4 بھی، سنے جی میں 2 رکعتاں پڑھنی ہیں ٹھیک نے، 4 بھی پڑھنی ہیں ٹھیک نے، اور جب 4 پڑھے نا ایک نیت سے، اور ان میں فرض بیٹھنا ہے ان کے آخر میں، اس لیے کہ وہ ہو گئے ہیں زوات، اور نفل ہو گئے ہیں زوات الاربع سے، وہ زور کی سنتوں کی طرح ہو گئے ہیں، لہٰذا جبر کیا جائے گا، بچلا قاعدہ رہ گیا نا، جبر کیا جائے گا، جبر میں نہیں، جبر نقصان پورا کرنا، اور جبر کیا جائے گا قعود کے ترک، قعود علی الرکعتین کے ترک کا بھول کر، یہ سارا کٹھا ہے نا، بے قعود علی الرکعتین ساہین کے ترک کا جبر کیا جائے گا بالسجود، سجدہ صاحب کے ساتھ، سمجھ آئی جی، بے سجدہ صاحب کر لے گا جی، بس مسئلہ نمبر مڈو شڈو، 2 رکعتاں پڑھ کے نا، کی 2 رکعتاں پڑھ کے
کھڑا ہو گیا جی ابھی تک سجدے میں نہیں گیا تو واجب ہے لوٹنا جلوس کی طرف، جلوس کے یاد آنے کے ساتھ قیام کے بعد جب تک سجدہ نہ کرے، قضا فی الفتح۔ سمجھ آ گئی جی؟ اور دلیل دیں نے روایت کی ہے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی 9 رکعتیں نہ بیٹھے سرکار مگر 8ویں میں جی، پھر سرکار اٹھے پس پڑھی 9ویں رکعت جی، مسلم شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ توجہ، مسئلہ جی مسئلہ، اور جب نہ بیٹھے مگر ثالثہ پر، حدیث پوری ہو گئی، پڑھدہ نہیں بیٹھا مگر کس پر بیٹھا؟ تیسری پر بیٹھ گیا، پڑھنی 2 تھی، تیسری بھول کر چلا گیا، پھر تیسری پر بیٹھ کر کیا کیا؟ وسلم، اور سلام پھیر دیا۔ اے نفل ہوئے کہ کو نہیں ہوئے؟ اختلاف کیا گیا ان کی صحت میں، اور تصحیح ہے فساد کی خلاصہ میں یہ ہے کہ یہ فاسد ہے، یہ کو نہیں ہوئے۔ اے ہن شرح ویکھو، دھیان کرو وے نکیو، وفی الاستحسان کی ہے نا، اندنے یہ تطویل من غیر فائدہ ہے، اولا اقتصار ہے اس پر جو مصنف میں ہے۔ آندنے اگوں چونکہ خود متن میں نہیں آ رہا صح نفل و استحسانن، تو پھر وفل استحسان لا تفسد، اس جملے دا فائدہ کوئی نہیں، اے مطلب ہے بھی تطویل ہے، اور جتنے کو گل کر دینے کو سمجھا بھی تو کرو بھی کیوں آکھیا نے، چونکہ متن میں جگو آ نہیں رہا صح تو یہ گل تو کیتی نے، لہذا بھی اندو پہلے کرنے دی ضرورت بھی لوڑ کوئی نہیں، بھی تطویل ہے جی گل مک گئی۔ اچھا جو لِأَنَّهَا دلیل یہ کن سے بن گئی ہے؟ ذوات اربع سے۔ یہ کلام صریح ہے اس بات میں کہ شمار کی جائے گی بے تمام لہو، یعنی یہ 4 رکعتیں شمار کی جائیں گی۔ کتنی؟ 4 رکعتیں شمار کی، کیونکہ کہا نا ذوات الاربع سے بن جائیں گی، 4 ہو جائیں گی۔ خلاف ہے واسطے اس کے جس نے کہا ہے کہ ماض یہ شمار کیا جائے گا 1 شفع، تو یہ 4 صرف 2 بن گیا، صرف 2 بن گیا، لیکن اس سے پتہ چلا کہ یہ 4 شمار ہیں، تو سجدہ صاف کرے جی۔ ہوں ایک سوال ہوتا جواب توجہ کرا جب، اور نہیں منافی اس کے وہ کہ ذکر کیا اس کو ابن امیر حاج نے تراویح کی بحث میں، وہ سنیا جے وہ تراویح دا مسئلہ ہو رہے کہ اگر نماز پڑھی کل مولوی عثمان جڑا ہے کرمالا ہر 2 تو بعد کوئی قاعدہ نہیں کیتا، کوئی سلام نہیں پھیریا، چل سو چل، حتیٰ کہ اگر پڑھی اس نے کل کس کے ساتھ؟ 1 سلام کے ساتھ، اور نہیں قاعدہ کیا مگر 20ویں رکعت میں جا کر، مگر 20ویں رکعت، اور نہیں قاعدہ کیا مگر 20ویں رکعت میں جا کر۔ اب یہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں؟ اب یہ کتنی رکعتیں ہوئی؟ اختلاف کیا اس میں مشائخ نے، صحیح یہ ہے کہ کافی ہے اس کو تسلیمہ واحدہ سے، اے صرف 2 رکعتاں ہوئی ہیں، صرف 2 رکعتیں ہوئی، تے انج دیاں 20 پڑھی آوے تے 2 بندیاں جان گیاں، تے اے جناب کنی واری پڑھے گا تے پھر پوریاں 20 ہون گیاں، 10 واری انج دیاں پڑھے گا نا، تے 10 ویاں 200 رکعتاں، تے اج شروع کرے عشاء نو تے کل شام تک لگا رہے جی، تاں پوری ہونے نے تراویح جی۔ اچھا جی بھئی ایک سلام ہے، مثال سنیں جی، جیسا کہ اگر پڑھے 4 رکعتیں 1 تسلیمہ کے ساتھ اور نہ قاعدہ کرے 2 کے آخر پر، جیسا کہ وہ صحیح ہے۔ سنیں یہ تراویحاں دی گل پہ کر دیں، تراویحاں دی 4 پڑھیاں سو، 4 دی نیت 2 تو بعد قاعدہ کونے تھی، اے بھی 2 رکعتاں نے، لا ینافی ہے ماذا، ابن امیر حاج کو پتہ لگے بھی تو نفل ہی نا، تے پچھلے 4 قاعدہ کونی تو 4 کی میں بن گئے، تو وہ جواب ہی اس لیے کہ یہ بات تراویح میں ہے، کس میں؟ خاص کر کے یہ خاص تراویح کی بات ہے۔ کیوں؟
باوجہ ہونے تراویح کے مشروعیت مخصوصہ پر پس نہیں ادا کی جائیں گی تراویح اس حایت کے غیر کے ساتھ جی ایشا بس تو لہٰذا وہ نفل 4 ہو جان گے یہ تراویح دا مسئلہ علیحدہ ہے اور اسی دی وضاحت ہی جڑا کہ 2 رکعتاں معنی یہ ہے کہ وہ 20 نائب بن جائیں گی رکعتین سے تراویح سے اگرچہ شمار کیے جائیں گے اس کے لیے 20 نفل اے 20 نفل بن گئے نے 20 نفل بن گئے آخر تو سجدہ صاحب کر دے نے تراویحاں 2 نے تے نفل اے گل ذرا سمجھا جائے ثواب ہوے گا 2 تراویحاں دا تے باقی 20 نفلاں دا جی واپس چلو جی اچھا وصح الفصح الفساد میں پہ بھی اے جڑا نا بھی انہیں کی کہتے سونے بھی جڑا نا وہ اے بھی جب نہ قاعدہ کیا 3 پر بیٹھ کر سلام پھیر دے تو تصحیح کیا خلاصہ میں کس کی کہ یہ فاسد ہو گیا کیوں اس لیے کہ قاعدہ مشروع تحقیق چھوڑ دیا اس نے وہ کتنے تھا 2 کے بعد اور کہاں تھا 2 کے بعد انہیں چھوڑا کہ کوئی نہیں جی چھوڑے اور وہ قاعدہ کہ کیا اس نے اس کو نہیں اپنے محل میں وہ کس تو بعد ہے نے 3 رکعتاں پڑھ دیتی ہیں آسیوش تے لگا ہی جیڑا جتھے واجب ضروری سی اوتھے کیتا نہیں جتھے کیتا سوئی اوندا محل نہیں یا تے چوتھی تو بعد تک کردا نا 3 تے نفل کونی ہوندے ہے او بلا تھی وے بس ہونے جس لئے 3 تے سلام پھیر کے نماز فاسد کی تھی ذمے 2 آئیاں کہ 4 آئیاں کیونکہ نفل شروع کر کے تروڑ دئی ہے نا ذمے ہوندے نے نا پھر واجب اس پر قضا ہے رکعتین کی کس کی سوال تیسری بھی تو پڑھی سو سلام پھیرا سو تو وہ بھی تو شروع ہو چکی سی تو پھر 4 ہونیاں چاہیے دیا کنیاں 4 ہونے چاہیے ان دا جواب اس لیے کہ شروع ہونا شفع اول میں اس لیے کہ شروع ہوا تھا وہ کس میں پھر اس نے فاسد کر دیا اس کو قعود کے ترک کے ساتھ اور نہیں لازم آئے گا اس کو ثالثہ کے ساتھ کوئی شے مطلقاً آمدن کیا ہو یا اس لیے کہ بنا علل فاسد جو ہوتی ہے نہیں لازم کرتی بندے کو کوئی شے فاسد پر بنا کرے نا تو جس کی بنا کیا وہ لازم نہیں ہوتی چونکہ وہ شروع ہی نہیں ہوئی ہے جی وہ تمام فی شرح ہے اور اچھا جی مسئلہ نمبر 9 اور مکروہ ہے زیادتی 4 رکعتوں پر 1 سلام اور درمیان 2 بعد قاعدہ کرنا ہی کرنا ہے بھی ایک تحریمہ نال کنے نفل کٹھے پڑھنے مسئلہ اور مکروہ ہے زیادتی 4 پر 1 سلام کے ساتھ دن کے نفل میں کس میں دن دے نفل نے زور دیاں 4 سنتاں جمعے دیاں پہلیاں تے بعد والیاں عصر دیاں پہلیاں 4 سنتاں یا اشراق پڑھی سو 4 دی کٹھی نیت کیتی سو یا انج کوئی اور نفل پڑھنا چاہتا ہے تے 4 دی منت من کے پڑھی جاؤندا ہے جی تے کی کرے مکروہ ہے 1 سلام نال 4 تو چوکھیاں پڑھنیاں مکروہ سنے اور زیادتی بسم اللہ اور زیادتی 8 رکعتوں پر رات کو 1 سلام کے ساتھ کتنے سلاموں کے ساتھ 1 سلام راتی کا دن نماز پڑھے نا تو ایک نیت کر کے 8 رکعتاں دی کٹھی 2 بعد قاعدہ کیتی آوے 8 دے بعد سلام پھیرے اے ٹھیک ہے تے جے 8 تو چوکھیاں دی کیتی تے کی ہے توجہ کرا جب اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں اضافہ فرمایا اس پر سرکار نے 1 سلام 8 تو چوکھیاں نہیں پڑھیاں سنیں اور یہ اختیار ہے اکثر مشائخ کا کس کا اکثر مشائخ کا ہے وہ اور معراج میں ہے اصح یہ ہے کہ نہیں مکروہ اگر 8 تو چوکھیاں راتی پڑھنے 1 سلام نہ مکروہ کیوں باوجہ اس شے کے جو اس میں ہے یعنی عبادت کو مزید لمبا کرنا وصل ہے عبادت کا 8 نال 2 10 10 نال 2 12 یہ وصل عبادت ہے یہ وصل عبادت اور اسی طرح تصحیح کی ہے سرخسی نے زیادتی کے عدم کراہت کی 8 پر انہوں نے گل آکھی انہوں نے دلیل بنائی نے سے تو سنیا جے
باوجہ اس حدیث کے جو صحیح بخاری میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے رات کو 13 رکعتیں. کتنی؟ 13 رکعتیں. تے پھر سرکار پڑھتے جب سنتے اذان صبح کی پڑھتے سرکار رکعتین خفیفتین. سنیں تو بس وہ تین بتر ہو گئے. 3 بہتر ہو گئے. تے 13 میں جو 3 کٹو تے بقایا 10. بس باقی رہ گئے 10 نفل. تے 8 نال ود گئے نا. جی. یعنی 3 وطر جیسا کہ برہان میں ہے. جیسا کہ برہان میں ہے. صرف ایک نکی جی شرح پڑھ لو پھر باقی گل پھر پڑھیں گے. اتوں کیونکہ پھر حدیث جب واپس مڑ کے اندر سمجھ کو لگنی. اور معافی صحیح بخاری علامہ طحطاوی فرماندے نے یہ جو تم نے حدیث بیان کی ہے یہ مدعا کا نتیجہ نہیں دیتی. مدعا تو یہ تھا کہ ایک سلام سے ثابت ہو 8 سے زیادہ، وہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہو رہا. اس لیے کہ یہ حدیث نئے فائدہ دیتی اس بات کا کہ سرکار نے جمع کیا اور 10 کے درمیان تسلیمہ واحدہ کے ساتھ. وہ تو ام المومنین دسا بھی سرکار سرگی دے وقت کنی رکعتاں پڑھتے سن. ان دے کول یہ تو نہیں ثابت ہے ایک سلام نال سن. دعوت ساڈا یہ سی جی کہ بھی 8 تو زیادہ ایک سلام نال اس حدیث کول ثابت نہیں. سمجھ آندی بھی گل وضاحت کوئی نہیں اتنے. واپس چلو شرح پڑھو. او بکورے ہاوین پہ بے اتفاق روایات دن دے وقت 4 تو زیادہ مکروہ. سنیں بے اتفاق ساری روایتیں ساڑھیں بابیں دیاں اس لیے کہ نئی روایت یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ کیا ہو اس پر، اور اگر نہ ہوتی کراہت تو سرکار 4 پر اضافہ کرتے تعلیماً للجواز. زندگی کدی کدیں 6-8 ہوندیاں اے بے روایت کوئی نہیں. اے جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے چونکہ ثابت کوئی نہیں تو لہٰذا یہ بات پھر فائدہ دیتی ہے کہ اگر 4 نال چوکھے پڑے ایک نیت نال تو پھر ایک کیڑا مکروہ ہے تحریمی ہے. سید ان النہر او والا ثمان لیلن والا آندر نواں کافی ہے. مسئلہ پڑھیا جے تے اتھے بھی نال ویکھ لو لفظ سمان کلا جدوں ہوے کلا تو رابو سمان اراب کازن چونکہ اندی بھی یا رس گئی ہے تے قاضی رہندی بھی یا رس گئی تے اس واسطے دونوں ایکو جہ ہو گئے نے. سنیں اور کبھی کبھی زہر ہوتی ہیں خود نون پر بھی حرکتیں سمانن 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 نون. سمجھائی جے لفظ سمان دا مسئلہ انہوں نے پڑھا سی نا تو اتنے بھی آ گیا بھی ہے قضیہ اتفاقیہ بھی نویں گل پڑھی دوجی کتاب وچ آ گئی کہ بھی یہ جڑا نا اندی اعراب قاضی والا جدوں کلا ہوے تا تے جے تے کدے کدے خود نون نو آخری حرف سمجھ دیں اس نو محلے اعراب بنا دیں نن نون نن. سنیں علماء فی صحیح بخاری آ گیا جی. اچھا جی واپس چلو. اور افضل ان دونوں میں سنیا جی اے تحصیب ایس تو اضافہ کرنا زیادہ یہ مکروہ ہے. دن ایک ود تو ود 4 تے راتی 1 سلام اور 2 تو بعد قعدت کرنا ہے نا بلیا. ہن افضل کی ایش کی اے تجواز سی افضل کی ہے. افضل ان دونوں میں یعنی رات میں اور دن میں رباؤن 4 ہیں دال امام اعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. آپ فرماندے نے راتی یا دنے کی کرے افضل کی ہے 4 افضل 4 رکھتا نے جی. اور نفل جڑے پڑھنے سو وہ سنتا تو مخصوص نے نا انہوں تو علاوہ بھی افضل ہے کہ پڑھے تو کنے پڑھے 4 پڑھے. ایشا بزور تو بعد بھی 4 دا ذکر آیا جی پڑھے جی. اچھا امام صاحب رحمہ اللہ سے وجہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے رات کو 4 رکعتیں. نہ سوال کر توں ان کے حسن سے اور ان کے طول سے. پھر سرکار پڑھتے 4 رکعتیں نہ سوال کر تو ان کے حسن سے اور ان کے طول سے. روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کسے پوچھا سی
بس سونے تہجد کنی پڑھتے سن تو آپ نے فرمایا سی کہ تسی انج نہیں پڑھ سکتے جی انج جی میں سونے پڑھتے سن اس وقت سونے ام المومنین نے فرمایا کہ سرکار پڑھتے 4 رکھتے نہ سوال کر تو ان کے حسن سے اور ان کے تے اوہو جا حسن تے اوہو جا طول تو بس دا کم نہیں جی پھر سرکار پڑھتے 4 نہ سوال کر تو ان کے حسن سے اور ان کے دیکھو راتی 4 آ گئی ہے نا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے دعا بھی کتنی رکھتے ہیں اور سرکار نہ فاصلہ کرتے ان کے درمیان سلام کے ساتھ کس کے ساتھ اخرج ابو یعلا من حدیث ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا اور ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مواظبت 4 پر دعا میں سونا نے دعا دیا کنی رکعتاں پڑھیاں 4 اے مسلم شریف وچ دی مثل موجود ہے یہ بھی ام المومنین سے روایت ہے رضی اللہ تعالی اچھا جی اگے جی اے تسی امام صاحب دے نزدیک افضل کی دن راتوں میں افضل کنے نے اور اندہما اے ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ افضل دن میں جیسا کہ امام صاحب نے فرمایا کہ 4 نے دن میں افضل کی نے اور رات میں افضل مسنا ہیں 2 پڑھے اے افضل نے 2 پڑھ کے سلام پھیری آوے ایک ہی ہے افضل کنہ دن نزدیک دلیل انہوں دی قال ندری لگی آ رہی قال فی درایا و فی العیون اسی کے ساتھ یعنی صاحبین کے قول کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے کیوں اتباع کرتے ہوئے حدیث کی کیا کرتے ہوئے اتباع کرتے ہوئے حدیث اور وہ قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلاۃ اللیل مسنا کہ رات کی نماز کیا ہے جی 2 ہے سنیں اگلا پڑھ دیں متن ہے تھوڑی شرح اتباعاً للحدیث کیا اتباع للحدیث سونے فرمایا رات کی نماز کیا ہے 2 جواب دیا محقق ابن الحمام رحمہ اللہ نے اس حدیث سے بائیں طور کے حدیث کا لفظ احتمال رکھتا ہے یہ کہ ہو معنی اس میں کہ مسنا فضیلت کے حق میں ہے بنسبت 4 کے یا اباحت کے حق میں ہے بنسبت فرد کے اور 2 میں سے کو ترجیح نہیں ہے مگر مرجع کے ساتھ کو نہیں سمجھ آئی ابن امام فرماندے نے ایڈا سونا فرمایا نا کہ رات کی نماز کیا ہے مسنا ایک تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ بنسبت 4 رکعتاں دے 2 رکعتاں کی نے افضل تے اے بھی معنی ہو سکتا ہے کہ 2 رکعتاں جڑیاں نے او پڑھو 1 رکعت نہیں ہوندی 2 احتمال نے تو جب دونوں احتمال ہیں برات کی نماز 2 ہوتی 1 رکعت نہیں ہوتی جب یہ دونوں احتمال ہیں تو اب کسی احتمال کو ترجیح کے بغیر ہم نہیں لے سکتے اور تحقیق وارد ہے فعل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دونوں طریقوں پر کن پر دونوں طریقوں ہوں یہ اصل امام صاحب دی دلیل نو نا مذہب نو مطلب تائید کرنا چاہتے ہیں ابن امام بابا بڑی گل ہے لیکن عقل نہ سمجھتے ہیں ہم 4 کی فضیلت کی زیادتی کو بھی 4 پڑھنا افضل انہوں سمجھتے یہ سانو بھی گل سمجھ آؤندی عقل نال بائیں طور کے 4 اکثر ہیں ضرور مشقت کے کس پر نفس پر بس باب ان کی تقیید کے طول کے مقام خدمت میں کیونکہ خدمت کے مقام میں بندہ کھڑا ہے تو 4 رکعتوں میں زیادہ دیر کھڑا ہوگا 2 میں تھوڑی دیر ختم سلام پھر نماز ختم ہوگی نا کفیت گئی اور ایک دوجا اور دیکھا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی ہمیں پتہ ہے سرکار کے بارے میں کیڑی گل کہ سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے کہ محض اجر تیرا تیری مشقت کے اندازے پر ہے اجر تیرا تیری مشقت کے اندازے جنی مشقت ہونا ہونا چاہیے 4 وچ مشقت بنسبت 2 دے زیادہ ہے زیادہ ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال اجہدها کہ اعمال میں جس میں زیادہ مشقت ہو، اجہد جس میں زیادہ جہد ہو، وہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ سنی جی گل، اس اتنے ایک تائید پیش کر دینے متفق لائے۔ اور اسی لیے اگر نظر مانی مولوی رمضان نے یہ کہ پڑھے گا 4 رکھتے ہیں ایک سلام کے ساتھ، اے نظر مانی میں 4 نفل پڑھاں گا ایک سلام نہ، تو نہیں نکلے گا مولوی رمضان اس ذمہ اس نظر سے 2 سلاموں کے ساتھ، تو یہ 2 کر کے پڑھ دے بے نا تو نظر پوری نہیں ہونی، نظر پوری نہیں ہوگی، اور قلب پر نکل جائے گا، قلب پر نکل جائے۔ قلب تو تھلا شرح لگی جی دوبارہ، قلب یہ ہے کہ نظر مانی تھی کہ میں 4 نفل پڑھوں گا 2 کر کے، کیا کر کے 2 کر کے 4 نفل پڑھاں گا، تے اگر اس نظر نو کٹھے 4 رکھتا ہے کہ سلام نال پڑھ دے وے تو او دے جو نکل جائے گا، جی سمجھ آ گئی جی؟ کیوں نکلے او تھلے لکھے ہے وجہ ہے وے کہ ان نے نیت کیتی سی تخفیف دی تے کیتی سو مشقت، اس واسطے او دے تو نکل گیا ہے، اوتھے نیت کیتی سی مشقت دی 4 نال تے نکلے ہے تخفیف نال، اس واسطے نہیں نکلے جی، نہیں سمجھی گل؟ پس حکم کیا ہم نے، اتھلے شرح لگی جی ساری، پس حکم کیا ہم نے بائیں طور کے مراد ثانی ہے اور وہ اباحت ہے۔ اور جو 2 معنی کیتے سن نا، دوسرا معنی کی سی یا فی حق الاباحت بالنسبت للفرد، بے ایک نہیں 2 آندھنے کے حکم کیا ہم نے کہ یا مراد حدیث پاک میں ثانی اور وہ اباحت ہے، یعنی مسنا مباح ہے، واحدہ یا ثلاثہ مباح نہیں ہے، اے معنی ہے جی، سمجھئیا؟ اور موافقت کیا کمال کی اس پر ان کے شگرد علامہ قاسم وغیرہ نے بھی۔ استادہ جی میں آکھا سے انجھے کھینے جی نہیں، اپنی تحقیق نال اپنی یہ کھینے ہون نکلیا، کھینے والا اس لئے کھینے والا کو نہیں سیے گا۔ چلو جی اچھا جی واپس چلو۔ اور رات کی نماز خصوصاً ثلث اخیر میں رات سے سورج غروب ہونے تو لے کے صبح صادق تک 3 حصے کرو، جڑا تیسرا حصہ ہے ان دے وچ افضل ہے دن کی نماز سے، بے دنے نفل پڑھنے ان دن اور راتی پچھلی راتی نفل پڑھنے کی نے افضل نے، اس لیے کہ یہ شک ہے نفس پر، دنے بندہ جاگدہ ہوندہ ہے، وہ دکان تے بیٹھا وضو ہوئے گاہ کو نہیں ہے تو اٹھ کے بندہ 2 رکعتاں پڑھ لے، پھر گاہ کا آگے کپڑا دیتا پھر کو نہیں ہے، پھر 2 رکعتاں پڑھ لے، بندہ صرف 20 رکعتاں پڑھ سکتا ہے۔ توجہ، تو یہ جو ہے نا یہ کیا افضل ہے، اس لیے کہ یہ شک ہے کس پر؟ اللہ تبارک و تعالی راتی اٹھ کے نماز پڑھنے والے دی شان بیان کیتی ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، علیحدہ ہو جاتے ہیں ان کے پہلو اپنے بستروں سے، اور سرگی اٹھنے والے دے اللہ تعالیٰ نے دی شان بیان کی تھی کہ انہاں دے پہلو جڑے نا جنب یا سجا کھبا پہلو ان کے کیا ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں بستروں سے۔ سنی جے گل جی، اے شاباش ہے تو جنب آکھے نا تو اتھو سچے کھبے سونا پہلو تے بھی آسان ہوندا بنسبت اتانا سونے دے جی، سنیں جے جی۔ اچھا جی توجہ ہوئے سونے وہ بلا ہوئے وہ ہے نا جڑا پیچھے کہ مسئلہ آیا سی بھئی سونے بھئی یہ جمعہ دا خطبہ کھڑے ہو کے دیندے سن یا بہ کے، تو جنہوں کو پوچھا ہونا کسی قرآن نہیں ہے پڑھیا کہ قرآن پاک ہے کہ وَتَارَكُوا كَقَائِمًا کہ محبوب وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے دراں حالانکہ آپ کھڑے تھے، تو اس لئے سرکار خطبہ دے رہے سن، تو قائمان کو پتہ لگا کہ سرکار خطبہ کھڑے ہو کے دیندے سن، وہ نہیں دلیل بنائی سی۔ ایتھے بھی یہ ہے کہ بھئی جنب ہے نا بھئی اپنے ان کے پہلو بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، تو بھئی پہلو نہ سونا جی جی۔ اچھا جی ہندہ معنی کر لو لِأَنَّهُ شَكُّ عَلَى النَّفْسِ اور ابعد عن الرِّیَاء کی کیونکہ سارے ستے ہوئے نے تے حضرت کلے ہی اٹھے ہوئے نے، اور باوجہ ہونے اس کے وقت تجلی کا، کس کا؟
تجلی کا اور وعرض الاحسان اور احسان کے پیش آنے کا، کیونکہ آواز آ رہی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے لمبا کیا رات کا قیام خفیف تخفیف کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت والے دن. جس نے راتوں کا قیام کو لمبا کیا. ہاں یہ بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے جب سجدے چوکھے افضل نے یا لمبا قیام افضل ہوتے حدیث پھر کم دے گی جی یاد رکھو انہوں. اچھا جی تو او قال تعالیٰ جی اس شخص کی مدح میں جو اٹھتا ہے کس وقت اے شرح تفسیر کی تھی نے تتجافا اے تتبادو جنوبہم جمع ہے جنب کی مداجے سے مراد ہے ان کے لیٹنے کی جگہ اور ان کے آرام کرنے کی جگہ. اندنے مناسب تھا مصنف علیہ رحمہ کے لیے تتجافا عن جنوبہم المداجے کہہ کر الآیہ کہتے. کیا کہتے یعنی بھی اگاں تک پڑھو پورا مضمون تا ہوئے گاش. الآیہ کا مطلب ہوتا ہے اقرا الآیہ تا بھی میں تا انہی کو دسی اگاں پوری پڑھتا کہ تنہوں پورا مضمون سمجھ آوے. کیوں؟ تاکہ فائدہ دیتی اس بات کا کہ کلام تو متوقف ہے آخر الآیہ پر، کیونکہ بھی جڑے اٹھے نے سرگی پڑھیاں نے انہاں نو خاص کر کے کی ملے دا وہ تاگاں بیان ہو رہے ہیں وہ ہے جے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، پس نہیں جانتا کوئی نفس وہ کہ چھپا دیا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے، آنکھوں کی ٹھنڈک سے وہ کوئی نہیں جانتا. تو اس آیت آخر دے اگے آندا ہے کہ بھی انہوں نے جنت جو او کچھ ملے گا جس اکھاں ٹھنڈیاں ہون گے تو کوئی نفس نہیں جاندا جی، کوئی نفس نہیں جاندا جی. تو حدیث پاک ذکر ہے بھی جنتی زیارت کر کے تے اللہ دا دیدار کر کے واپس آ رہے ہون گے تے پھر ایک محل چو آواز آوے گی جنہ وچ او خوبی ہے بھئی ادھر آؤ. تو پوچھا جائے گا جی آپ کون ہیں مجھے بلا رہے ہو؟ تو آواز آئے گی کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں تمہیں اللہ نے کہا تھا تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. تو میں وہ حور ہوں جو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ہوں، میرے پاس آؤ جی. تو پھر وہ جنتی اس کے پاس جائیں گے جو اس مقام پر ہوگا جی. حدیث میں اس کی یہ وضاحت ہے جی کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اس سے جی. سبحان اللہ. چلے وہ بندہ گرمی ہون تو مسئلہ ہی کوئی نہیں سمجھ آنا جو چادر کو کمبل کیتے نے کہ بندہ جڑا ہے نا گرمی جو سڑیا پجیا ہوئے نا جی اچانک انہوں اے سی دے کمرے چ لے جاؤ تو ٹھنڈا میٹھا پانی سامنے رکھ دیو تے رس ملائی تے سارا کچھ لیا کے اندر سامنے 10-12 کھانے رکھ دیو اگے پیچھے تکیے رکھ دیو تے بندہ ایک رکھ کے بکا یہ وے کہ یکدم اکھاں ٹھنڈی ہوئی ہیں. لیکن سونے فرمایا جنت وہ ہے جو تم نے نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے جو تسی سوچو گے نا جنت اس تو اگے بھی سونے کا فرمان ہے. ایتھے اللہ نے سانو اینی عقل ہی نہیں دیتی کہ اسے جنت نو پورا سمجھ سکیے. صرف ایسی کرے وہاں رمان ہیں، وہاں انگور ہیں، وہاں محل ہیں، باغات ہیں، 4 نہریں ہیں، اینا کوئی سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھ دیو پورا نہیں. اور طول قیام نماز میں رات کو یا دن کو یہ نفلان دی گل چل رہی ہے. فرضاں دا مسئلہ پورا ہو گیا مطلب فرض نال لیا جوڑو. طول قیام نماز میں رات میں یا یہ احب ہے سجود کی کثرت سے. ایک بندے نے 1 گھنٹہ نماز پڑھنی ہے نا کی کرنی تو کل شریف پڑھی آوے تو رکعتاں پڑھی آوے تو حافظ ہوگے نا تو گھنٹے جو 20 رکعتاں کرمانا پڑھ جائے گا. تو جی جٹ ہوئے تو کم از کم 35 پڑھ جائے گا کیونکہ وہ حافظاں نال بھی تیز ہوندے نے جی. کیونکہ انہاں تے رکوع سجود مسعود تو نیڑے کم مکائی ہونے دا چائی پٹی ہونے ہیں جی. ساڈے غریب بندے 1 رکعت نال اگلے 5 رکعتاں پڑھ کے گھر ٹر جاندے نے جی. چلو جی تے او جڑا ہے نا بھئی اے جڑا نا بھئی وہ گھنٹے وچ ایک بندہ 2 رکعتاں پڑھدا ہے تے قرات کر رہا ہے لمبی. ایک بندہ قرات چھوٹی کر کے سجدے زیادہ کر رہا ہے.
افضل کون ہے؟ فرماندے نے کہ طول قیام اے احب ہے کثرت سجود سے۔ مسئلہ توجہ کریں جی، دلیل باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضل الصلاۃ طول القنوت ہے، فرمایا افضل نماز جس میں قنوت لمبا ہو، قنوت سے یا مراد ہے القیام، قیام لمبا ہو۔ سن دے ہو ہن عقلی دلیل وہ پڑھیا سی نو کہ بھئی قرآن پاک تے حدیث پاک دی دلیل دے کے تے نال قیاس بھی پیش کرنا بھی ٹھیک ہے، وہ سمجھائی سی گل بھی ایسے نا بھی اگر بھئی نس موجود ہو تو پھر علتیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس پر تو نس کا حکم ہے، نس موجود ہے تو کہا تو سمجھائی سی گل کہ نہیں کہ کتاباں پڑھیاں نے تو بزرگاں دا طریقہ ہے کہ قرآن نال بھی ثابت مسئلہ ثابت ہویا، حدیث نال بھی، تو نال عقلی دلیل، عقلی دلیل تو کیا سن پا ویکھو عقلی دلیل میں کسی پر روزانہ سبق کی چیزاں ہوتی ہیں جی اور اس لیے کہ قرات زیادہ ہوتی ہے طول قیام کے سبب سے جی، اور رکوع اور سجود کی کثرت کے سبب سے زیادہ ہوتی ہے تسبیح، اور قرات افضل ہے تسبیح سے، عقلی دلیل ہے تو لہذا پھر طول قیام افضل ہو گیا۔ اور نقل کیا ہے اور ایک نکی شرح پڑھ لو والے انل قرات ویندے پہ اور اجتماع قرات کے رکن القرات والقیام، جب لمبا قیام ہوگا تو دو رکن ہوں گے، دو فرض، ایک قرات والا اور ایک قیام والا، یہ دو رکنوں کا اجتماع افضل ہے اس لیے کہ یہ دونوں من اجزاء صلاۃ ہیں، پس ہوگا افضل رکن اور سنت کے اجتماع سے سجدے میں جائیں گے، سجدہ رکن ہے تسبیح سنت ہے، وہاں ایک رکن اور ایک سنت جمع ہے، اور کھڑے ہوں گے تو دو رکن جمع ہے۔ اے نوی تیسری دلیل دیتی ہے عقلی، اور کھڑے ہوں گے تو دو رکن جمع ہے، جب سجدے میں جائیں گے تو ایک رکن جمع ہے، تسبیح سنت ہے، سجدہ فرض ہے، کھڑے ہوں گے تو قرات بھی فرض ہے، پتہ جنی پڑھی جو ساری فرض شامل ہوں دی، قیام جتنا لمبا ہوئے سارا فرض ہے، یاد ہے فرض کو جتنا لمبا کرتے جائیں وہ سارا فرض میں شامل ہوتے ہیں جی، یاد رکھے جو پلاؤ جی۔ اچھا جی واپس چلو، اے تسبیح قیام لمبا اے افضل ہے، اور نقل کیا ہے مجتبہ میں امام محمد رحمہ اللہ سے خلاف اس کا خلاف، یعنی زیادہ سجدے افضل ہیں بنسبت قرات اور لمبے قیام کے، لمبے طول قیام کی بنسبت زیادہ سجدے افضل ہیں، اور وہ یہ ہے، اور سنا جائے یہ کہ کثرت رکوع اور کثرت سجود کیا ہے افضل ہے، یہ افضل ہے، توجہ کرا جائے یار۔ اور تفصیل بیان کی ہے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کنہوں نے؟ انہوں نے تفصیل بیان کی تھی، وہ کیویں فرمایا کہ جب ہو اس کے لیے ورد من اللیل بقرات من القرآن جی، پس افضل یہ ہے کہ کثرت کرے رکعات کے عدد کی، اگر تو رات کو اس کا جو ہے نا قرات من القرآن کا ایک ورد ہے کہ وہ صرف اتنا پڑھتا ہے، تو اب تو کیا کرے رکعتیں زیادہ پڑھے تاکہ اتنا قرآن شریف پڑھے جو اس نے مخصوص کیا ہوا ہے، وگرنہ پس طول قیام افضل ہے، کیا اس لیے کہ قیام اول میں فی الاول لا یختلف جی، قیام کس میں؟ اول یعنی پہلی رکعت مراد ہوئے، اس میں تو اختلاف نہیں، اور ملایا جائے گا اس کی طرف رکوع کی اور سجود کی زیادتی کو، او ناقلا اور نقل کیا امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح الاثار میں، طحاوی شریف تنا شرح اثار ہے، اثار جمع اثر میں نہیں، حدیث بے حدیث نہیں، شرح تے وضاحت، اور نقل کیا امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح الاثار میں امام محمد رحمہ اللہ سے موافقت دونوں کی، موافقت دونوں سے مراد شیخین، اور تصحیح کی اسی کی بدائے میں، اور یہی ظاہر عبارت ہے برہان کی،
اور توقف کیا امام احمد رحمہ اللہ نے بے طول قیام افضل ہے یا زیادہ سجدے افضل نے، باوجہ تعارض ادلہ کے، اور برابری کی ہے دونوں میں امام مالک رحمہ اللہ نے باوجہ دلیلوں کے تساوی ہونے کے۔ سنا جی نال دوسرے میں دو فقہ دسیاں، اور وجہ اس کی جو مجتبہ میں ہے کیڑا، اور امام محمد صاحب کو تقویت کی تھی مجتبہ میں خلاف ہے اس کا کہ کثرت سجود افضل ہے کس نالوں، طول قیام ان دی وجہ کی ہے، اس کی دلیل ہے، قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سائل کے لیے کہ لازم پکڑ توں کثرت سجود کو، لازم پکڑ توں کثرت سجود کو، سجود کو، لمبے واقع نے نا، جی اور دوسرے کو سرکار نے فرمایا تھا مدد کر تو میری اپنے نفس کے خلاف کثرت سجود کے ساتھ، صحابی آکھے سونے ہو میں جنت تڑنار رہنا ہے تاڑے، نال رہنا، تو سونے فرمایا پھر میری مدد کر اپنے نفس کے خلاف کثرت سجود کے ساتھ۔ اے دلیلہ نے بھئی کثرت سجود تا ہونا ہے بھئی رکاتا بے نہ رکاتا زیادہ پڑے گا جی۔ اور دوسرا قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اقرب اس حالت کا کہ ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے، یعنی وہ صورت کے بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ ہوا ساجد، وہ حالانکہ وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، ایک عقلی دلیل، اور اس لیے کہ سجود انتہائی تواضع اور عبودیت ہے۔ اے دلیلہ نے جو مجتبہ میں ہے کہ طول قیام کی بنسبت کثرت سجود افضل ہے، اس کی یہ دلیل ہے، تب دیکھیں ہر ایک پر دلیل نے اس کے مطابق فتوے دیے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم، واستغفر اللہ العظیم۔ فصل تحیت المسجد میں، صلاۃ ضحیٰ میں، راتوں کو زندہ کرنے میں اور ان کے غیر میں، اور غیر تھلے لکھا جیسے صلاۃ لیل اور تہجد دی نماز اور صلاۃ استخارہ، ساریاں آ رہی ہیں جی، توجہ جی۔ مسنون ہے، نواں باب شروع ہو گیا، مسنون ہے تحیت المسجد برکعتین، مسجد دیاں جدو جائے نا تو کی کرے، 2 رکعتاں پڑھے، یہ تحیت ہے، تحفہ ہے، پڑھے 2 رکعتوں کو وقت مکروہ کے غیر میں، کس میں؟ وقت مکروہ کے غیر، وقت مکروہ کے غیر میں پڑھے ان کو، توجہ کرے جب اے پڑھے قبل الجلوس سے، بیٹھنے سے پہلے، بیٹھنے سے بین تو پہلے 2 رکعتاں پڑھے، باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جب داخل ہو تمہارا کوئی ایک مسجد میں تو پس نہ بیٹھے حتیٰ کہ پڑھے 2 رکعتیں، حتیٰ کہ پڑھے 2 رکعتیں۔ اخرجہ البخاری و مسلم واللفظ له من حدیث ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، مسجد وچ آیا مولوی کی ندیم تک فرضاں دی جماعت کھلوتی سی، اور ادا کرنا فرضوں کا نائب ہے اس سے، فرض پڑھ لینا تے فرض بھی ہو گیا، تحیت المسجد بھی ہو گیا، تحیت المسجد۔ قالہ الزیلی، قول کیا اس کا علامہ زیلی رحمہ اللہ نے، سبحان اللہ، تو جو اور اسی طرح ہر نماز اداہا اے فعلا کہ کیا اس نے اس کو دخول کے وقت بغیر تحیہ کی نیت کے، مسیطے آئے تحیت المسجد کی نیت نہیں، مطلقاً 2 رکعتاں پڑھیاں، یا آندیاں زور دیاں سنتاں پڑھیاں، آندیاں صبح دیاں سنتاں، عصر دیاں، عشاء دیاں سنتاں پڑھیاں جی، یا آندیاں کو پچھلی قضا شروع کر دیتی، کوئی بھی نماز پڑھی تو یہ تحیت المسجد ہو گئی ہے، کیونکہ مقصد ایسی کہ آندیاں اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائے۔ ان دی دلیل سنو نا کہ اے باقی کیوں قائم مقام ہوندے نے، اس لیے کہ تحیت المسجد یہ مسجد کی تعظیم اور مسجد کی حرمت کے لیے ہے کہ اللہ دے گھر آئے ہو تے ادب و احترام کرو، اور تحقیق حاصل ہو گئی ہے یہ تعظیم اور حرمت اس کے ساتھ جو پڑھا اس نے اس کو، سنیں مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور نہیں فوت ہوگی یہ تعظیم بیٹھنے کے ساتھ ہمارے نزدیک، اگر 1-2 منٹ بیٹھ کے تو پھر اٹھ کے پڑھے ہے نا تو یہ تعظیم، یعنی اس کو گستاخ نہیں کہیں گے۔
اگرچہ افضل کرنا اس کا قبلہ بیٹھنے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے کیا کرے؟ 2 رکعتاں پڑھے، 2 رکعتاں پڑھے جی۔ مسئلہ جی، اور جب تکرار متکرر ہو دخول اس کا، مسجد میں آنا جانا کثیر ہے تو کافی ہیں اس کو 2 رکعتیں پورے دن میں، پورے دن میں 2 رکعتیں کافی ہیں، کس وقت پڑھ لو۔ اچھا جی، مسئلہ اور مندوب ہے یہ کہ پڑھے اپنے دخول کے وقت مسجد میں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پڑھے اپنے نکلنے کے وقت اللہم انی اسألک من فضلک، باوجہ، اچھا جی اے دعا باوجہ امر کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے ساتھ۔ وہ سنی گل کہ کوئی نہیں، یہ پڑھ شرط اگلی گل میں تینوں عرض کر دیں جی۔ وغیرہ نظر آ گئی؟ سننا تحیات المسجد، اندر سوال جواب ہے، سوال ہے کہ نماز اللہ واسطے وے تے مسجد جائے نماز ہے، تو پھر یہ تحیات المسجد کیا معنی ہوا؟ تو جواب ہے تحیات رب المسجد، تحیات یہ اس گھر کے مالک کی بارگاہ میں تحفہ ہے نماز۔ سنجھے سمجھے؟ ایشا بس، اس لیے کہ تحیہ معاذ ہوتا ہے کس کے لیے؟ صاحب مکان کے لیے، نہ کہ تحفہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ صاحب مکان کے لیے ہوتا ہے، مکان کے لیے۔ ایس کتاب تک شعر لکھا جائے، نظر آیا شعر؟ حاجی براہ کعبہ و من طالب دیدار، او خانہ ہمیں جو یدو من صاحب خانہ، تاڑے بھی کھانے چ پئی تو کون نہیں سمجھایا شعر؟ حاجی کعبہ کے راستہ پر جا رہا ہے، میں طالب دیدار ہوں، حاجی گھر تلاش کر رہا ہے، خانہ کعبہ کتھے وے، میں صاحب خانہ کو تلاش کر رہا ہوں۔ اور سمجھا جی اے شعر جنے ٹکا کے اس دے مطابق بھی اے تھے او تحیات رب المسجد، تحیات رب المسجد۔ اچھا جی، کیونکہ تحیہ معاذ ہوتا ہے صاحب مکان کے لیے، نہ کہ اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور مستثنا ہے مسجد حرام اس مسئلے سے، وہ خانہ کعبہ، کیونکہ تحیہ اس کا طواف ہے، اس کا تحیہ تصریح کی ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے، اس بات کی کہ وہ جو داخل ہو مسجد حرام میں نہ مشغول ہو 2 نفلوں کے ساتھ، اس لیے کہ تحیہ اس مسجد شریف کا کیا ہے؟ اس شخص کے لیے جس پر طواف ہے یا جو طواف کرنے کا ارادہ کرے، جس پر ہے کا مطلب ہے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے تو اس پر طواف ہے، کیونکہ وہ پہلے سے احرام باندھ کر وہ نیت کر رہا ہے، تو یہ ہے کہ عمرہ تے حج نہیں، ویسے باہروں اندر اس نیت گیا میں جا کے کی کراں، تو لہذا پھر بھی کی کرے ہو طواف، وہ سمجھ گئے ہو؟ اور لمن علیہ جڑا حج عمرے دی وجہ تو گیا تے کہ جڑا ویسے اندر گیا تے باہروں ارادہ کی کیتا، آؤ یار طواف کر رہی ہے، برخلاف اس بندے کے جس نے نہیں ارادہ کیا طواف کا، یا ارادہ کیا یہ کہ وہاں جا کر بیٹھے گا تے خانے کعبے کی زیارت کریں گے، تو پس نہ بیٹھے حتیٰ کہ پڑھے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد، کو پے گی کھانے او کی کرے 2 رکعتاں پڑھے تو پھر بوے، او بے رکعتین کم از کم کنیاں، اور اگر چاہے تو 4 پڑھے، اور سینا تان کیا ہیں؟ اور کوستانی۔ اچھا جی، فی غیر وقت کوستانی میں یہ ہے جب داخل ہوا مولوی طاہر مسجد میں فجر کے بعد یا اور فجر تو بعد فجر پڑھ کے، اثر وقت نہیں مراد، تو نہ لائے کیا تحیہ نہ لائے، چونکہ ان وقت مکروہ نفلاں دا ہون کی کرے، بلکہ سبحان اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے، پس اس وقت ادا کر دیا اس نے مسجد کا حق، اینا کو کر دے وے، جیسا کہ جب داخل ہوا مکتوبہ کے لیے
پس بے شک وہ نہیں معمور تحیت المسجد کے ساتھ بھی فرضاں واسطے داخل ہوئے ہیں نا تک وہ آ کے فرض شروع کر دیتے ہیں تو انہوں یہ حکم نہیں کہ پہلے کی کرے تحیت المسجد کرے فرض نکل جان جیسا کہ تم ارتاشی میں ہے دور میں ہے ضیاء سے انل کوت کیڑی گل سنیا جی بھائی وہ بندہ جو نہیں قدرت رکھتا تحیت المسجد پڑھنے کی بوجہ حدث کے یا اس کے غیر کے یا اس کے غیر ایسی بھی وقت مکروہ سی یا اندر آ گیا ہے بے وضو سی اندر تے واڑا ہے بے وضو اے ہن تحیہ کیویں کرے اے یا وقت مکروہ کیویں کرے ایک تے پیچھے آ گیا نا اے دوجا کہے کلمات تسبیح چار مرتبہ کلمات تسبیح الاربع اربعن یہ 4 کلمے کی کرے 4 واری سبحان اللہ 1 کلمہ والحمدللہ 2 ولا الہ الا اللہ 3 واللہ اکبر ایک کتنی باری پڑھے 4 واری سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سنیا جی اے آگے نے سارے طریقے بے وضو نہ ہو اندر آگے تو کی کرے لگ گیا پتہ کہ کوئی نہیں ہے جی اچھا یا وقت مکروہ ہوئے تو کی کرے پیچھے بھی ہے سبحان اللہ پڑھے تے لا الہ الا اللہ پڑھے درود شریف پڑھے قبل الجلوس کی قبل الجلوس یہ بیان ہے اولا کا جیسا کہ ان قریب آ رہا ہے اور یہی قول ہے کس کا عامہ کا اور یہی صحیح ہے بعض نے کہا ہے کہ پہلے بیٹھے ادبن بیٹھے پھر اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھے پھر اٹھ کے 2 رکعت بلے بھائی اپنی سوچ ہے نا اچھا جی وَإِنْ كَانَ اگرچہ افضل کر پڑھنا ہے تحیت المسجد کا بیٹھنے سے پہلے یہ بات دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ انہوں نے حمل کیا ہے نہج کو جو حدیث میں ہے نا فلا یجلس حتیٰ کہ پڑھے 2 رکعتیں وہ نہج جو ہے وہ تنزیہ پر حمل کیا ہے کیونکہ آکھے نا بھی افضل اے وے کہ بین تو پہلا پڑھے تے افضل دا خلاف جڑا ہوندا ہے نا وہ تو پھر تنزیہ ہوندا ہے نا لہذا جڑا سونے فرمایا نا لا یجلس حتی لا یجلس نہ بیٹھے بھی پھر نہ کیڑی ہے تنزیہ کیونکہ ورنہ تو مکروہ ہونا سی نا تو ورنہ افضل تو نہیں سی نہ کہنا سنے ہی کہ بھی اگر وہ بیٹھ گیا تو یہ فضیلت تحیت المسجد فوت نہیں ہوں گی اگر یہ افضل یہ ہے کہ تحیت المسجد بیٹھنے سے پہلے کرے تو لہٰذا ان دا خلاف پھر مکروہ نہیں ہویا بلکہ کہ ہاں ٹھیک ہے بھی مکروہ تنزیہ ہویا نا مکروہ تحریمی نہ ہویا اے مطلب دھیان کرو بلا تھی جی وہ یکفی رکعتان فی الیوم بھی جندہ بار بار آنا ہوئے نا تے 2 رکعتاں پڑھ لے تے سارا دن ہو گیا 1 واری پڑھ لیا پشک 20 واری آیا تو ہو گیا علت بیان کی اس کی بعض فقہا نے بالحرج بھی اگر انہوں ہر باری آکھو نا بھی 2 رکعتاں پڑھ تو اس نال کی ہوستے اے بھی علت ہے بھی سمجھے نا بھی یہ کافی کیوں نے ان دی علت کی ہے حرج نہیں سمجھے دلیل بھی تو چاہیے دیئے نا تو دلیل کی ہے حرج کہ بار بار تکلیف ہے جی قضا فی الحموی علی الاشباہ بعض نے کہا ہے تو جو کرے جائے بعض نے کہا ہے کہ ہر دخول کے لیے تحیہ ہے ہر دخول کے لیے بعض آکے جدوں میں داخل ہے وہ 2 رکعتاں پڑھے اس لیے کہ یہی معتبر ہے انسان کے تحیہ کے ساتھ کیونکہ تحیہ کرے انسان کا جب بھی ملاقات کرے اس سے وہ تحیہ کی انسان دا سلام سونا فرمایا کہ 2 بندے او پچھوں سلام لے آئے تو نکی جی پہاڑی اگو پھر کٹھے تو کی کرن پڑھیا کہ نہیں یہ آندے نہیں بھی یہ ستے جدو انسان نو ہر باری تحیہ کرنا ہے کیڑا سلام دا تو یہ جڑا نا بے اتھے بھی تو کرے نا جی وہ پھر یہ کہ بھی سلام تو مختصر السلام علیکم ورحمۃ اللہ آخر 2 رکعتوں کے لیے وضو چاہیے بہت ساری شرطیں ساری تو وہ لمبا کام ہے اس لیے وہ پہلی دلیل ہے سنی جائے گل جی اچھا جی و نودبا کی اور دعاواں پڑھنیاں لیکن آندے نے بعد ذکر ہی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
سمجھے نا جی؟ اس کے ذکر کرنے کے بعد کس کو؟ صلاۃ علی النبی صلی اللہ ہاں درود شریف پڑھ کے نا تو پھر کی کرے یہ دعا، جیسا کہ دلالت کرتی ہیں اس پر احادیث جی۔ وہ جڑا ہے نا اپنا سلام کرنے کا دروازہ ہے نا سونے دی بارگاہ چاوی دا ہے، تو ہوں تو دیکھ سکتے ہو ٹی وی دے بھی، تو جڑا باب البکی ہے نا سامنے تو باہر نکلی دا ہے، اگوں بکی شریف آتا ہے نا، تو لگا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ترکا لکھیا اس زمانے دا جی، اس نے مڑ مڑ لکھ دے روشن کر کے جی۔ سنی جی گل تو اے ویک بھی کی کرے؟ درود شریف پڑھے، کی کرے؟ اور مسئلہ ہے بنیا بھی بہت ساری چیزاں نے جڑیاں ادھیاں ادھیاں پکوا دیتیاں گئی ہیں، کی وہ تمہیں بھی اتنے عمل کرنے لگے پھر بھول جاتے۔ یہ قنوت درود شریف پڑھنا شروع کیا کون کیتا؟ قنوت مہربانی کی نستا جی کرنا شروع کیا کہ نہیں؟ ان عذابک جدہ لفظ پکاؤ تے ونشکرو تے واؤ کو نہیں سے گی پکاؤ پک جائے گا جی۔ ایویں ہونے ہے جڑے نا جی یہ درود شریف جی، ہوں تصا جدوں بھی کسی نے سمجھانا ہے نا کدی یہ سمجھاؤ کہ پتر پہلے درود شریف پھر دعا، تاکہ انہوں پک جائے گا جی۔ ہوں مسئلہ ہے بھی مسیتوں دے لکھا ہوتا ہے دعاواں نال درود شریف نہیں لکھا ہوتا، جی لکھا ہوا تو مولوی جی بندے پڑھ کے پکا لین نا، یہ مسئلہ ہے جب ادھا کام ہو گیا نا، ادھے کام دی وجہ تو عوام نے جڑا مسئلہ تو آج تک نہیں سنیا۔ یہ معنی کی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی رحمت کا مطلب ہے ابواب احسان کا و انعام کا بالاخلاص والقبول جی وغیر ذالک، کے معنی نہیں۔ اللہم انی اسالک من فضل کا، یہ ماخوذ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، ہے نا؟ جب نماز پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس آیت کو یہ ماخوذ ہے، سونے دا فرمان ہے اللہم انی اسالک من، کہ سونے میں روزی کمان چلیا تو جڑا روزی والا فضل نصیب کریں جی، تو میں سبق پڑھن چلیا تو سونا مولا سبق پڑھنے والا فضل نصیب کریں جی۔ سبحان اللہ جی۔ چلو جی، اور جب پڑھے نافلہ اکثر رکعتین سے اور نہ بیٹھے مگر ان کے آخر میں تو صحیح ہے استحساناً، اس لیے کہ نافلہ ہو گئے ہیں صلاۃ واحدہ، گویا کہ چار بن گئے ہیں، اور چار اور صلاۃ واحدہ میں فرض بیٹھنا ان کے آخر میں، مسئلہ مک گیا۔ اور مکروہ ہے زیادتی چار پر ایک سلام کے ساتھ، اور چار ایک سلام نال دن میں، اور 8 پر رات میں، اور افضل دن رات میں 4 ہیں عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عندہما افضل رات میں مسنا مسنا، دن میں امام صاحب کی طرح، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے مک گئی گل، رات کی نماز افضل ہے دن کی نماز سے، مسئلہ، اور طول قیام احب ہے کثرت سجود سے، فصل تحیت المسجد کے بارے میں، صلاۃ دعا کے بارے میں، احیاء اللیالی کے بارے میں، مسنون ہے تحیت المسجد 2 رکعتوں کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے، اور ادا کرنا فرض کا نائب بن جائے گا تحیت المسجد سے، اور ہر نماز کے ادا کیا اس نے اس کو دخول کے وقت بغیر نیت تحیہ کے، تو یہ اس کا کیا بن جائے گا؟ نائب بن جائے گا۔